اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق فضائل وعید سنا کر رمضان کا ہم سب کو جس طرح اس کا حق ہے اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ثواب والا ہے اور قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ رمضان مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کی سل لگا دیتے ہیں، رحمتوں کی بارش برساتے ہیں اور رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ رمضان مبارکہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے لیے جنت کو شروع سال سے سجایا جاتا ہے اور شعبان تک سجاتے رہتے ہیں۔ جب رمضان مبارکہ کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور حور عین کو سجایا جاتا ہے، اور حوریں اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں پر ایک ایسا مہینہ سایہ دار اور ایک ایسا مہینہ سائبان ہوا ہے جس کے اندر ہر ایک نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، ہر ایک نیکی کا ثواب دگنا تگنا کر کے دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینہ میں میرے اور میرے بندوں کے درمیان ایک ایسی عبادت مخفی ہے جس کا تعلق میرے اور میرے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میرے ذمہ ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک روزے کا ثواب 70 روزے کے ثواب کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور ایک نفل نماز کا ثواب 70 نوافل نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہ امتی جس نے رمضان مبارکہ کو اپنی زندگی میں پایا اور اس کا روزہ رکھا ثواب اور ایمان کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آمین۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں یا ان دونوں میں سے ایک موجود ہوں اور وہ ان دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان مبارکہ کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، محنت اور کوشش کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو جہاں جبرائیل امین فرشتوں کے سردار کی بددعا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سردار کی آمین ہو تو لوگ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا عذر یہ ہے کہ بہت گرمی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جب ہم آخرت کی گرمی کو اور جہنم کی آگ کو مد نظر رکھیں گے تو ہمیں یہ گرمی محسوس نہ ہوگی، یہ 13-14 گھنٹوں کا دن محسوس نہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ساتھ عشق کرتا ہے میں اسے اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں اور اپنا دیدار کرواتا ہوں، اور میری ہی ذات عشق کے لائق ہے۔ روزہ رکھنا صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں روزہ 6 صفات کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 سب سے پہلے زبان ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر زبان کی حفاظت کی جائے، اپنے زبان کو ذاکر بنایا جائے اور اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچایا جائے، اور بے جا فضول باتیں اور بیکار باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تر لوگ جہنم میں زبان کی تراشی ہوئی باتوں کی وجہ سے ہوں گے۔ نمبر 2 کانوں کا گناہ۔ کانوں کا یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کانوں سے قرآن حدیث سنی جائے،
لوگوں بات سننے سے پرہیز کیا جائے۔ آج ہم اس طرح روزہ رکھتے ہیں کہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کل قیامت کے روز ایک فرشتہ لوہے کی سلاخ کو گرم کرے گا اور ہمارے کانوں میں ڈال دے گا، اس لیے ایسے گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور نمبر 3، آنکھوں کا استعمال۔ آنکھوں کا استعمال یہ ہے، جیسا کہ آج ہمارے ماحول میں ہے کہ روزہ رکھ کر دن پورا کرنے کے لیے ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن ٹی وی دیکھ کر گزارا تو کر لیا، لیکن یہ روزہ نہیں ہے، تاکہ یہ آنکھوں کے راستے کے گناہ آنکھوں کے ذریعے اپنے دل کے برتن کو گناہوں سے بھرتا ہے، تو لہٰذا ان ساری باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 4، ناک کا روزہ۔ ناک سے حلال چیزوں کو سونگھا جائے، حرام سے بچا جائے، اور جب وضو کریں تو ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، کیونکہ سونے کی وجہ سے ساری رات شیطان مردود ہماری ناک میں گزارتا ہے، اس لیے ناک کو اچھی طرح صاف کیا کریں تاکہ ہمیں شیطان مردود گناہوں کی طرف مائل نہ کر سکے۔ نمبر 5، ہاتھ اور پاؤں۔ ہاتھ اور پاؤں کا یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہاتھوں کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دی جائے۔ پاؤں کا یہ ہے کہ گناہ کے کاموں کی طرف چل کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ اگرچہ روزہ رکھنے کے لیے رزق بھی حلال ہے، پھر بھی کھانا کم کھائیں۔ جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانا پینا چھوڑ دیں، کم کھانا کھائیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور روزے کے اندر حرام غذا سے پرہیز کیا جائے۔ حرام کی مثال زہر کی سی ہے، جیسے جسم کے لیے زہر خطرناک ہے، ایسے ہی حرام کھانا روح کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ حرام کھانے سے دل میں ظلمت اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایسے روزے دار بندوں کے لیے ایک ایسا دروازہ رکھا ہے کہ جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، فحش اور فضول باتیں نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، کہ اتنا مقام و مرتبہ والا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ بو مشک سے زیادہ عزیز ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، اور مخلوق کو وہ بندہ اتنا پیارا ہے، اور مخلوق کو وہ بندہ اتنا پیارا ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں تک اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ ہر عبادت کرنے کے بعد، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا نفلی صدقہ ہو، ایسی تمام عبادتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے قبولیت کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ پھر بھی دل میں